اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاکستانی عدلیہ سے قاضی فائز صاحب دفع ہو جائے گا کہ حکومت کی کانپیں ٹانگنے والی ہیں، حکومت کے لیے مشکلات آنے والی ہیں، دمادم مست کلندر ہونے 1 لاکھ لوگ صرف گرفتاریاں دینے کے لیے آ جائیں کہ ہم نے گرفتاری دینی ہے تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے 1 لاکھ لوگوں کو رکھنے کی، آپ کے پاس اتنی پولیس ہی نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ لوگوں کو کہیں ڈاک کے اور ان کی سیکورٹی کے اوپر پولیس کو لگا سکیں۔ حالات تو آپ کے پاس یہ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر تو یہ اعلان کیا ہوتا تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر ہے انہوں نے، پھر یہ سوال بنتا تھا، لیکن کیونکہ یہ براہ راست عمران خان کا اعلان ہے، عمران خان کی کال ہے اور انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے مخاطب ہوئے پاکستانی عوام سے، تو میرا خیال ہے اب یہ سوال ارریلیونٹ ہے کہ لوگ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، لوگ بالکل نکلیں گے، اور میرے خیال ہے کہ 4 اور 5 اکتوبر کو جتنے لوگ نکلیں اس سے ڈبل لوگ نکلیں گے، آپ دیکھیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے حکومت نے قانون سازیاں کی ہیں، جس طرح سے آئین میں ترمیم کی ہے، جس طرح سے عدلیہ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، جس طرح سے جسٹس جائیہ آفریدی نے سرنڈر کر دیا ہے، اس کے بعد لوگوں کے اندر گھٹن بڑھی ہے، نفرت بڑھی ہے، اضطراب بڑھا ہے، اور پہلے جو ہے نا لوگ ایک آس لگائے بیٹھے تھے کہ یار یہ وکلا تحریک شروع ہو جائے گی، یہ عدلیہ سے قاضی فائز صاحب دفع ہو جائے گا تو منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، پھر یحییٰ آفریدی صاحب آئے تو لوگوں کو ایک ہوپ پیدا ہوئی کہ نہیں جی اب یحییٰ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میرا خیال ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نہ یحییٰ آفریدی نے کچھ کرنا ہے، نہ وکلا نے کچھ کرنا ہے، نہ کسی اور نے کچھ کرنا ہے، اور اب عمران خان کی کال پہ میرا خیال ہے لوگ نکلیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے، جو پیغام ہے ان کا، وہ بھی میں سامنے رکھوں گا، لیکن ایک چیز اور دیکھیں کہ اس بار تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا بھی ہے کہ جو کمیٹی کے نام ہیں وہ تحریک انصاف نے اس بار ڈسکلوز نہیں کیے کہ کون کون سے نام ہوں گے، ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے، خفیہ رکھے گئے ہیں کہ کہیں وہ اریسٹ نہ ہو جائیں۔ اور اس بار میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف صرف علی امین گنڈا پور صاحب پر ڈیپینڈنٹ ہوگی، یہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے عام رول علی امین گنڈا پور صاحب کا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سی ایم کے پی کے ہیں، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے سے لوگوں نے بڑی تعداد میں نکلنا ہے، کیونکہ پنجاب میں تو ابھی پکڑ دھکڑ اور ایک رکاوٹیں یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں میں نا اب خوف نہیں رہا، لوگ اس طرح سے نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے گرفتار آپ کر لیں گے، آپ اس وقت حالت یہ ہے کہ جیلوں میں آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر 1 لاکھ لوگ صرف گرفتاریاں دینے کے لیے آ جائیں کہ ہم نے گرفتاری دینی ہے تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے 1 لاکھ لوگوں کو رکھنے کی، آپ کے پاس اتنی پولیس ہی نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ لوگوں کو کہیں ڈاک کے اور ان کی سیکورٹی کے اوپر پولیس کو لگا سکیں۔ حالات تو آپ کے پاس یہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، میں نے جتنا ہو سکا ملک و قوم کی خاطر ہر قربانی دی اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا، لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں پوری قوم کی ہے۔ اگر ہم آج اس ظلم اور ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے انشاءاللہ۔ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں، 24 نومبر کو آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے۔ اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ قانون کی بالادستی، جمہوریت، آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اپنے سہولتکاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین اور قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں، ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے۔ 24 نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی۔ میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے۔ میں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کے اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا۔ مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کو آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ میں اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں۔ جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز، ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، ناظمین اور صوبائی اور قومی تنظیموں کے امتحان ہیں، وہیں یہ طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا بھی امتحان ہے۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عام آدمی کا امتحان ہے۔ میں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے، سول سوسائٹی، قانونی برادری، کسانوں، ریڑھی بانوں، تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچیں۔ میرے نوجوان اور طلبہ جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے، ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو میرا پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر بھرپور احتجاج کا حصہ بنیں اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھرپور حصہ لیں۔ مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ 24 نومبر کو پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینر کو بہا کر لے جائے گا۔ اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دے کر آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی، بغیر ٹرائل گرفتار سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ عمران خان کہتے ہیں میرے پاکستانیوں،
اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا. یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے موقع میں بڑی کلیئرٹی ہے اور وہ قوم کو اچھا اس میں دیکھیں نا کہ آپ عمران خان براہ راست مخاطب ہیں قوم کے ساتھ, اور یہ میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد میں جو مومنٹم پچھلے میں نے 6-8 گھنٹوں میں دیکھا ہے, ایسا مومنٹم 8 فروری کے بعد کبھی بھی نہیں بنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی کانپیں ٹانگنے والی ہیں, حکومت کے لیے مشکلات آنے والی ہیں, دمادم مست کلندر ہونے والا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں اس حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گی.